بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی 11ویں شریف کی مناسبت سے عقائد حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ آج دوسرا عقائد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سنٹر کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو گوجرانوالا مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ کے اندر پہلے سیمینار میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 عقائد کا ذکر کیا گیا۔ آج کا سیمینار حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نبوت و رسالت سے متعلق عقائد ہیں، اور بالخصوص سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نبوت اور آپ کی ذات گرامی کے لحاظ سے جو عقائد و نظریات ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف
منصب اور عہدے ذکر کر کے جو آپ نے درود شریف تحریر کیے، ان کتاب الصلاۃ اور بالخصوص جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کے لحاظ سے جو کتاب الصلاۃ میں آپ نے درود شریف ذکر کیے، وہ 21واں درود شریف ہے، جس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی من خلقت الوجود لأجلہ ورخصت الاشیاء بسببہ محمد المحمود صاحب المکارم والجود وعلی آلہ واصحابہ الاقطاب السابقین الی جناب ذالک الجناب۔ اس درود شریف کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے جو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، کہ پوری کائنات کی تخلیق کا سبب آپ ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو کائنات کی کوئی چیز بھی معرض وجود میں نہ آتی، یعنی جو دوسری طرف لو لا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، جو حدیث قدسی ہے، اسی کا مضمون آپ نے درود شریف میں پیش کیا۔ اللہم صلی وسلم، اے اللہ تو درود بھیج اور سلام اس ذات پر خلقت الوجود لأجلہ، جن کے لیے تو نے وجود کو تخلیق دی، یعنی ہر شے جو موجود ہے تو وجود سے موجود ہے، یعنی ہر شے کو وجود کی وجہ سے موجود ہونا نصیب ہوا ہے، اور ہر شے کا جو وجود ہے اس کے علت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ اس پر غیر مقلدین اور وہابی اعتراض کرتے ہیں، اور بالخصوص جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ان کے مختلف جو مجلات، رسائل وغیرہ ہیں، اس موضوع کے اوپر ان کی تحریریں چھپتی ہیں۔ ویسے پوری امت تو اسی عقیدے پر رہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا، کہ کن کی آنکھ میں آپ کا نور لگا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کائنات کو وجود ملا۔ اگر آپ کا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ اس سلسلہ کے اندر چونکہ کائنات کی مختلف علل اور اغراض ہیں، تو کسی جگہ کسی ایک کی کا تذکرہ اس سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی۔ وہابی ظاہری الفاظ کی طرف دیکھتے ہوئے اس منصب کا رد کرتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، تو اس سے پتہ چلا کہ باعث تخلیق کائنات اور بالخصوص باعث تخلیق جن و انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ تو اس طرح جو ان کا استدلال ہے، دوسری جگہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات میں اور بھی کئی وجوہات مخلوق کی تخلیق کی بیان کی گئی ہیں۔ تو اس طرح تو پھر قرآن ہی آپس میں ٹکرا جائے گا کہ شمس و قمر اور مختلف جو چیزیں ہیں ان کی وجوہات رب ذوالجلال نے، مثلا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے اس لیے سورج کو پیدا کیا، چاند کو، کہ تم جان لو سالوں کی گنتی۔ اب جو ہے وہاں بھی لام ہے لیعبدون کی طرح، تو
اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر انہیں عبادت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا اور دوسری کسی چیز کو کسی اور جہت کے لیے پیدا کیا گیا تو ایک کوئی جہت جب ثابت ہو جائے تو اس سے اگلی کوئی دوسری جہت جو ہے اس کا ماننا آپس میں تضاد کا متحمل ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بیک وقت ایک ایک چیز کی ہزارہا حکمتیں ہیں اللہ کے ہاں، اور کسی ایک حکمت کا اس بات دوسری حکمت کی نفی نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہ ہیں کہ جو علل تامہ نہیں ہیں، اور بات ہو رہی ہے علت تامہ کی، تو وجود کائنات کی علت تامہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے اندر جو ہے وہ جلوہ گری ہے، اور اس پر پھر باقی تمام جو علتیں ہیں وہ جو اس درجے کی نہیں بلکہ اس کے بعد کی ہیں، ان کا ذکر مختلف آیات میں یا احادیث میں کیا گیا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ ذکر کیا کہ مثلا ایک یہ تھا کہ فرماتے کہ باعث تخلیق سماوات، باعث تخلیق ارضین، باعث تخلیق انسان، باعث تخلیق جن، باعث تخلیق شجر و حجر، تو اس طرح کر کے ہزاروں جو جدا جدا تحریریں تھیں ان سب پر محیط آپ نے ایک جملہ بول دیا کہ باعث تخلیق وجود، اللہم صلی وسلم علی من خلقت الوجود لأجلہ، کہ وجود کا سبب ذات گرامی ہے کہ جن کو خلقت الوجود لأجلہ، آپ کے صدقے وجود کو پیدا کیا۔ تو وجود اب ہر شے میں جو بھی شے الشیء هو الموجود، تو اس بنیاد پر اسی کے اندر تخلیق سماوات بھی ہے، تخلیق اردین بھی ہے، تخلیق شمس و قمر بھی ہے، تخلیق شجر و حجر بھی ہے، چونکہ ہر چیز کو وجود ملا، اور وجود کا سبب کون ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر شے کے وجود کا سبب جو ہے وہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور دوسری جگہ آپ نے ایک درود شریف کے اندر یہ تحریر کیا جو 18واں درود شریف ہے آپ کی درود شریف کی کتاب میں، اس کے اندر اللہم اجعل افضل صلواتی کا ابدا وانما برکاتی کا سرمدا، اس کے اندر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وروح جسد الکونین وعین حیات الدارین، کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہان کی زندگی کی آنکھ ہیں، عین حیات الدارین، دارین کی حیات کی آنکھ ہیں، وہ روح جسد الکونین، اور کونین کے جسم کی روح ہیں، یعنی دو کون ہیں، دو جہان ہیں، تو کونین یعنی دنیا اور آخرت، ان دونوں کونین کا، ان میں سے ہر کون کا جو جسم ہے اس جسم کی روح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں ڈائریکٹ موضوع تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا درود پڑھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو مگر اس کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ذکر کیے آپ نے، تو اس سے پھر جو مقام نبوت و رسالت ہے مطلقاً، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام نبوت و رسالت ہے اس کے بارے میں کافی حقائق کا تذکرہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ اور یہ چونکہ ماضی کے اندر بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے درود لکھے، اور ان کے اندر
اظہار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف کا، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان درودوں کے اندر کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف نور کا ذکر کیا، اور پھر اس وصف نور کے مختلف اوصاف اپنی اس کتاب کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیے۔ مثلا اس کے 125 صفحے پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں 18ویں درود کا ذکر کیا ہے، تو 18ویں درود کا آغاز اس طرح کرتے ہیں: اللہم انا نتوسل الیک بنورہ الساری فی الوجود، اے اللہ ہم تیری طرف وسیلہ پکڑتے ہیں۔ کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ بنورہ ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تیرے دربار میں وسیلہ بناتے ہیں۔ تو اس میں یعنی جہاں بعد از وصال توسل کی دلیل ہے، یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبیوں سے توسل کا عقیدہ گھڑا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں، یعنی یہ خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امت میں یہ عقیدہ موجود رہا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ان درودوں کے اندر اس عقیدے کا بھی ذکر کیا: اللہم انا نتوسل الیک، ہم وسیلہ پکڑتے ہیں تیرے دربار میں، بنور ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ، نور کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اب یہاں اس نور کی آگے صفت بیان کی، یعنی نور تو مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، ساتھ اس کی صفت بھی بیان کی: بنور الساری فی الوجود ان تحیی قلوبنا بنور حیات قلبہ الواسع لکل شیء رحمہ وعلما، اللہم انا نتوسل الیک بنور الساری فی الوجود، کہ اے اللہ ہم تیرے دربار میں وسیلہ پکڑتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا، ایسا نور الساری فی الوجود جو سارے وجود میں سرایت کرنے والا ہے، یعنی وجود وہی لفظ وجود ہے جس سے ہر شے موجود ہے، یعنی اس وجود کہ جس کی بنیاد پر ہر شے کو وجود ملا، اس وجود کے اندر جس نور نے سرایت کی تو پھر اس وجود کو اتنا فیض ملا، وہ نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نور ہے۔ تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا یہ منصب بیان کیا کہ النور الساری فی الوجود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں کہ جس نور کا فیضان خود وجود کے اندر ہے، کہ جس وجود کی بنیاد پر کائنات کی ہر چیز موجود ہوئی اور ہوگی قیامت تک۔ اور اس کے اندر وسیلہ پیش کر کے آگے مانگا کیا جا رہا ہے: ان تحیی قلوبنا، کہ رب تو ہمارے دلوں کو زندہ کر دے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں کو زندہ کر، بنور حیات قلبہ الواسع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو حیات کا نور ہے اس کے صدقے تو ہم وسیلہ پکڑتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں کو زندہ کر دے۔ اور ساتھ کہتے وَأَن تَشْرَحَ صُدُورَنَا بِنُورِ صَدْرِهِ الْجَامِعِ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا نور ہے، اس نور کے صدقے تو ہمارے سینوں کو شرح عطا فرما اور ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اور اس طرح وَتُعَلِّمَنَا بِأَنْوَارِ عُلُومِهِ، اس طرح کر کے یعنی سارے آگے نور کے مختلف منصب اور اس کے مختلف جو فیوز و برکات ہیں ان کا تذکرہ
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ 184 صفحے پر جب نور کا ذکر کیا تو اس میں نور کے اور اوصاف کا تذکرہ کیا۔ یہ درود نمبر ہے 28۔ اللہم صلی وسلم علی نبیک الخلیفہ فی خلقک المشتغل بذکرک المتفکر فی خلقک والامین لسرک والبرہان لرسلک الحاضر فی سرائر قدسک والمشاہد لجمال جلالک سیدنا و مولانا محمد المفسر لآیاتک والظاہر فی ملکک والغائب فی ملکوتک والمتخلق بصفاتک والدائی الی جبروتک الحضرۃ الرحمانیہ والبردۃ الجلالیہ والسرابیل الجمالیہ العریش السقی والحبیب النبوی والنور البہی۔ تو یہاں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرتے ہوئے جیسے یہ کہا کہ الحبیب النبوی، نبوی حبیب، والنور البہی یعنی بہت اعلیٰ شان والے نور، والدر النقی والمصباح القوی۔ تو یہ اتنے شاندار مناصب کا ذکر کر کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود ذکر کیے، جن میں ضمناً ان عقائد کا تذکرہ بھی موجود ہے جس پر آج بھی اس زمانے میں اہل سنت و جماعت قائم ہیں۔ اور اسی پر ہی عبد الغنی نابلسی جو ہیں انہوں نے پھر اس کی شرح کے اندر یہ لکھا والنور کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، البہی صفۃ للنور من البہاء وهو الحسن والجمال، کہ بہا حسن و جمال کو کہتے ہیں، اور بہی فعیل کے وزن پر یہ نور کی صفت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ایسا نور کہ جو حسن و جمال والا نور ہے۔ تو درود شریف کے اندر ذات گرامی پر نور کا بھی اطلاق کیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر نور کے آگے منصب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایسے ہی 78 صفحے پر جہاں ایک درود شریف کا تذکرہ ہوا وہاں بھی نور کو تسلیم کر کے پھر اس کے ساتھ نور کے مختلف اوصاف کا تذکرہ کیا گیا۔ اس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 12ویں درود کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد النور الابلج والبہاء الابہج ناموس تورات موسیٰ وقاموس انجیل عیسیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلیہم اجمعین، کہ اے اللہ تو درود بھیج اور سلام اوپر ہمارے سردار اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لفظ محمد کی صفت کے طور پر آگے آپ نے یہ لفظ بولا النور الابلج والبہاء الابہج، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نور ہیں اور نور بھی ابلج ہیں۔ ابلج یعنی جس وقت صبح صادق کا طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جو سفیدی پھیلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصی نور ہے، یعنی ایک نور میں تو اختلاف نہیں، نور مانوی یعنی منکرین مجسم نور بھی مانتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات نور ہیں، لیکن
اہل سنت و جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ جسمانی طور پر بھی نور ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ان درودوں کے اندر آپ کے جسمانی نور ہونے کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس جسمانی نور کی مختلف جہتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہاں تک کہ نور انوار ابصار بصائر الانبیاء المکرمین کہ انبیاء کی آنکھوں کے جو انوار ہیں، ان انوار کا نور بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اولین و آخرین ان سب کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی جلوہ گری ہے۔ صفحہ نمبر 73 پر پھر جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور نہیں بلکہ ایسا نور ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اس نور کو پیدا کیا گیا، یعنی جس طرح آپ کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، تو جو کائنات کی تخلیق کا باعث ہے وہ پہلے پایا جائے گا تو اس کے بعد تخلیق جو ہے وہ کائنات کی ہوگی۔ تو اس طرح یعنی آپ کا نور اول ہونا اور پھر آپ کے نور کے فیض سے باقی چیزوں کا ظہور اور ان کو وجود ملنا، اس عقیدے کو بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے درود جو ہیں ان کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ اس میں جو عقیدہ نمبر 11 ہے، درود شریف نمبر 11، اس کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا اللہم صلی وسلم وکرم علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی السید الکامل الفاتح الخاتم ہاء الرحمہ و میم الملک و دال الدوام بحر انواری کا و معدن اسراری کا و لسان حجتی کا و عروس مملوکاتی کا و عین آیان خلقی کا و صفی کا، یہاں آگے جا کر کہتے ہیں السابق للخلق نورہ والرحمہ للعالمین ظہورہ، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیا ہے؟ السابق للخلق نورہ، السابق للخلق نورہ، یعنی تمام مخلوقات پر مقدم ہے آپ کا نور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ تمام مخلوقات پر مقدم ہے، یعنی مخلوق کا پہلا فرد یعنی جسے رب نے پیدا کیا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد جو باقی مخلوقات میں اول ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی نسبت دوم ہے، ان کے لحاظ سے بھی اس نور کو تقدیم بھی حاصل ہے، اور یہ نور اس دوسرے فرد کے لیے علت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس کی وضاحت کے اندر حضرت جو کہ عبد الغنی نابلسی جو ہیں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات پر مقدم کس طرح ہیں، تو یہاں پھر وہ جو مشہور حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی، اس کا تذکرہ کیا، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کس نور کو پیدا کیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر،
اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو اسی لقب کی شرح کے اندر عبد الغنی نابلسی جو انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ ایسے ہی 216 صفحات نمبر صفحہ پر جو درود ہے اس میں اس نور کو ذات خداوندی کا نور قرار دیا۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و نبیک، یہ 34 نمبر درود ہے۔ ورسولک سیدنا و نبینا محمد النبی الامی والرسول العربی وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ۔ تو اس کے تذکرے کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو الفاظ استعمال کیے ان میں نور کی اضافت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی اضافت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد الذی آتیتہ وکرمتہ وفضلتہ۔ یہاں ذکر کرتے کرتے کہا کہ نور کل مبین، وہ نور اے اللہ جو تیرا نور ہے اور نور ظاہر ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اے اللہ تو ان پر اپنے درود اور صلوات کو بھیج۔ نوری کا تو امام عبد الغنی نابلسی کہتے ہیں یا اللہ بالجر وصف اللہ، اے مضافا الیک لأنہ اول مخلوق خلقتہ ولم تخلق قبلہ شیئا وانت نور فہو صلی اللہ علیہ وسلم نور من نورک، کہ اے اللہ تعالیٰ تو نور ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نور سے نور ہیں۔ تو اس بنیاد پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ کہا کہ اے اللہ جو تیرا نور ہے۔ باقی یہ گزشتہ سیمینار میں بھی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ پر جو لفظ نور کا اطلاق کیا جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لفظ نور کا اطلاق کیا جاتا ہے، ان دونوں کے مصداق میں فرق ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم ہے، تو اللہ نور ہے تو اس نور کا کوئی جسم نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو اس نور کا جسم ہے۔ اللہ نور ہے، اس نور کی تخلیق نہیں، وہ نور خود خالق ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور آپ مخلوق ہیں، یعنی آپ کا جو نور ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی جو اللہ کا نور ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے اور قدیم ہے اور اس پر زوال نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا پھر یہ نور پیدا کیا گیا۔ اور یعنی اتنا درمیان میں فرق ہے، اس کے باوجود نور من نور اللہ کا اطلاق جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا خصوصی طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نور اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، درمیان میں 10 نور ہیں یا 10,000 نور ہیں یا 10 کروڑ نور ہیں، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کی طرف منسوب ہے تو درمیان میں کوئی دوسرا نور نہیں ہے۔ یہ بلا واسطہ جو اس نور کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف، اس بلا واسطہ نسبت کے اظہار کے لیے اسے نور من نور اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ درمیان میں اور کوئی نور نہیں، یہ بلا واسطہ نور اللہ کی ذات سے منسلک ہے۔ اور اسی طرح یہاں من کا استعمال کیا گیا فَانفَخْتُ فِيهِ
مر روحی میں جو من کا اطلاق آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روح اللہ کی روح کا کوئی جزو نہیں، کوئی ٹکڑا نہیں، کوئی ولدیت کا وہاں شائبہ نہیں، ایسے ہی یہ نور من نور اللہ تو ہیں، مگر یہاں بھی ابنیت اور ولدیت کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے. اور باقی تمام مخلوقات سے اس نور کی یہ امتیازی شان ہے کہ باقی سب اللہ کی طرف جب ان کی نسبت ہوتی ہے درمیان میں وسائط ہوتے ہیں، اور یہ وہ نور ہے جو بغیر کسی واسطہ کے رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درودوں کے دوران جن عقائد و نظریات کا تذکرہ کیا، اس میں جو چھٹا درود ہے وہ بھی ایک خصوصی موضوع پر مشتمل ہے. چھٹے درود کے اندر اللہم صلی وسلم وافلح وانجح، اس کے اندر آپ نے ذکر کیا نور کل رسول و ثناہ، سر کل نبی و ہداہ، و جوہر کل ولی و ضیاہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مراتب کا ذکر کرتے ہوئے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ درود بھیج تو اس ذات گرامی کی طرف، اس ذات مقدس پر، وہ کون؟ نور کل رسول و ثناہ، جو ہر رسول کا نور ہے اور ہر رسول کی رونق ہے، اور پھر جو ہر نبی کا سر ہے اور ہر نبی کی ہدایت ہیں، اور ہر ولی کا جوہر ہیں اور ہر ولی کی روشنی ہے. وہ کون؟ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں اس درود کے اندر بھی یعنی بالخصوص نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا وصف جو ہے وہ بیان کیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر باقی ساری نبیوں پر آپ کی جو نبوت مقدم ہے، باقی سب نبیوں پر آپ کی رسالت جو مقدم ہے، باقی سب انبیاء پر آپ کے نور کی جو اقدمیت ہے، اس کا بار بار تذکرہ کیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو اس سے آج ہم اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ صدیوں بعد بھی ہم اسی عقیدے پر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے جو عقائد ہیں، ان میں بھی جو کبھی حضرت غوث پاک اپنے درود کے اندر جو خاص مقام ہے ایک امتی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی اظہار کا، کہ اس میں جو خصوصی منصب بیان کرتے رہے بار بار درود پڑھتے ہوئے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ نور الانوار ہیں، آپ کا نور ساری کائنات پہ مقدم ہے، سارے انبیاء علیہ السلام آپ کے نور سے فیض یاب ہیں، اور آپ کا نور جو ہے اس کی تقدیم میں آپ کی نبوت و رسالت کی بھی تقدیم ہے کہ آپ کا جب نور پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اس وقت وصف نبوت کے ساتھ متصف کر دیا گیا. اور اس بنیاد پر جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین ہیں، ایسے اول الانبیاء والمرسلین ہیں، اس وصف کا تذکرہ ان الفاظ کے ضمن میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. تو اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ مختلف جو مضامین ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے، اس کے اندر جو عقائد کی جہت میں ہمارے لیے روشنی ہے اسے مرتب کیا جائے، جس طرح کہ ابھی بہت سے دیگر موضوعات
جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مختلف مناسب کے لحاظ سے ذکر کیے ہیں کتاب اصول الدین میں اور دیگر کتابوں میں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر سیمینارز میں انشاءاللہ ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔